اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور امید میں بھی زیادہ اچھی ہے۔ سورۃ الکہف آیا 46۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ مال اور اولاد کی محبت انسان کے اندر رکھ دی گئی، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی، جو عورتیں اور بیٹے اور سونا چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ آل عمران آیا 14۔ مال اور اولاد تو آزمائش ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ سورۃ التغابن آیا 15۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے لیے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ تغابن آیا 14۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی نہیں، اور یہ زندگی جلد فنا ہونے والی ہے۔ اس لیے کسی عقل مند آدمی کے لائق نہیں کہ وہ مال اور بیٹوں پر فخر جتائے اور غرور کرے۔ مال اور بیٹوں میں جمال اور نفع ہے۔ بیٹے انسان کے لیے قوت اور مدافعت کا ذریعہ ہیں، اس لیے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ اسلام دنیا کی زندگی کی زینت کو اس کی قدر و قیمت کے اعتبار سے اہمیت دیتا ہے، یعنی کوئی چیز فانی ہے تو قدر و قیمت کم ہے اور باقی چیز کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ مال اور اولاد کو اسلام نے قدر و قیمت دی ہے، اس اعتبار سے کوئی انسان کی آخرت کے لیے باقی رہنے والی نیکیوں کا سبب بنے۔ مال اور اولاد کو اسلام نے معیار اور میزان نہیں بنایا کہ لوگوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کے اعتبار سے لگایا جائے۔ آخرت میں مال اور اولاد نہیں، اعمال صالح کام آئیں گے، اس لیے اسلام ضرورت سے زیادہ مال اور اولاد کو قدر و قیمت کا حامل نہیں سمجھتا۔ اسلام باقیات صالحات کو بہتر، یعنی جو بھی آپ کے نیک اعمال ہوں گے وہ بہتر ہیں، اور انہی سے امیدیں وابستہ کرنا درست ہے۔ الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور امید میں بھی زیادہ اچھی ہیں۔ رب العزت نے آگاہ فرمایا ہے کہ انسان کے لیے جو چیز باقی رہ جاتی ہے، جو چیز اسے نفع دیتی ہے، جو چیز اسے ہمیشہ کی خوشیاں دینے والی ہے، وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ باقی رہنے والی نیکیوں میں واجب اور مستحب سب نیکی کے کام شامل ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ والباقیات الصالحات سے مراد 5 وقت کی نماز، فرض نمازیں، اور یہ کلمے بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ، عمرہ، تسبیح و تہلیل، تحمید، تلاوت قرآن، علم حاصل کرنا، صلہ رحمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، غلاموں اور جانوروں کے حقوق کا احترام کرنا، مخلوق کے ساتھ ہر اعتبار سے اچھا سلوک کرنا، یہ سب باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر ہے، اور انہی اعمال کا اجر و ثواب باقی رہتا ہے۔ ان سے ہی اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں، ضرورت کے وقت ان اعمال کا اجر و ثواب اور نفع کی امید کی جا سکتی ہے۔ باقیات صالحات ہی وہ اعمال ہیں جن میں سبقت لے جانے والوں کو سبقت لے جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے مقابلے میں باقیات صالحات کو پیش کر کے کیا سمجھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی زینت کے مقابلے میں باقیات صالحات کو پیش کر کے انسان کو یہ سمجھایا ہے کہ دنیا فانی ہے، اس کی رونقیں باقی رہنے والی نہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی انسان کے اعمال ہیں۔ انسان کو نیکیوں کا سدا بہار
باغ اگانا چاہیے، اس پر خزاں نہیں آتی۔ یہ باغ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اس کی فرما برداری سے اگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا باغ لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت دے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل صاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ سورۃ الکہف آیا 47۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل صاف میدان دیکھیں گے، اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے حالات بیان فرمائے ہیں اور قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ رب العزت پہاڑوں کو ان کے مقام سے ہٹا دے گا، جس دن آسمان لرزے گا سخت لرزنا اور پہاڑ چلیں گے بہت چلنا۔ سورۃ الطور آیا 9 اور 10۔ پہاڑ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے اور غبار کی مانند اڑ جائیں گے، اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے، آپ انہیں جمع ہوا گمان کرو گے، حالانکہ وہی بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط بنایا، یقیناً وہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ سورۃ النمل آیا 88۔ جس دن پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ سورۃ القاریہ آیا 5۔ اور آپ زمین کو بالکل صاف میدان دیکھیں گے، زمین ایک چٹیل اور ہموار میدان کی طرح ہوگی جس میں کوئی نشیب و فراز نہ ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ آیا 105 سے 107 تک، اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بدلتے منظر کو دکھایا ہے کہ کس طرح بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھواں بن جائیں گے، پہاڑ تیزی سے چلیں گے اور زمین چٹیل میدان بن جائے گی اور انسان گھیر کر جمع کر دیے جائیں گے۔ اس منظر میں زمین کی سرسبزی اور شادابی ختم ہو چکی ہے، پہاڑ اور خوبصورت وادیاں مٹ چکی ہیں اور دنیا کی رونقوں پر مطمئن دل ہول کھا چکے۔ اس منظر سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ تم دنیا میں خود کو بااختیار پاتے ہو، قیامت کے دن یہ فضا ختم ہو جائے گی، سب لوگ بے یار و مددگار رب کے پاس جمع کر دیے جائیں گے اور اپنے بارے میں فیصلہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بااختیار انسان کو بے اختیاری کی فضا میں لے جا کر سمجھایا ہے کہ دنیا کی رونقیں عارضی ہیں، کل قیامت کے دن یہ لگے گا کہ رونقوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے جب زمین کی رونقیں ختم ہو جائیں گی، زمین خالی ہو جائے گی تو اکڑنے اور فخر کرنے کا سامان ختم ہو جائے گا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم سب کو جمع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر ساری مخلوق کو اکٹھا کریں گے۔ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمَعُونَ إِلَىٰ مِیقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ، آپ کہہ دیں بلا شبہ پہلے اور پچھلے ایک دن معلوم مقررہ وقت پر یقیناً جمع کیے جائیں گے۔ سورۃ واقعہ آیا 49 اور 50۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، وہ ایسا دن ہے جس کے لیے سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہوگا۔ سورۃ ہود آیا 103۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ننگے پاؤں ننگے جسم بلا ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا، اس کا خیال بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور سب کو صحراؤں، سمندروں اور میدانوں سے نکال کر
اکٹھا کرے گا، جن کے عذاب بکھر چکے ہوں گے، پھر ان کو نئی زندگی دے گا۔ وَأُعْرِضُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور وہ سب آپ کے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً ویسے ہی آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا ہم تمہارے لیے کبھی کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ سورۃ الکہف آیہ 48۔ وَأُعْرِضُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ سب آپ کے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ساری مخلوق صفیں باندھ کر کھڑی ہوگی تاکہ وہ ان سے جواب دہی کرے اور ان کے اعمال کے مطابق عدل سے فیصلہ کرے جس میں کوئی ظلم نہ ہوگا۔ رب العزت نے فرمایا، جس دن جبرائیل اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے گا، اور وہ درست بات کہے گا۔ سورۃ النبا آیہ 38۔ اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے۔ سورۃ الفجر آیہ 22۔ بلا شبہ تمہارے پاس یقیناً ویسے ہی آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا۔ تمہارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تمہارے ساتھ نہ تمہارا مال ہے، نہ گھر والے، نہ کنبہ، قبیلہ، صرف اعمال ہیں۔ نیکی اور بدی تمہارے ساتھ ہے، جیسا کہ فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً اکیلے آ گئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا تم اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یقیناً وہ تمہارا کام بنانے میں حصہ دار ہیں، بلکہ تمہارا رشتہ یقیناً ٹوٹ گیا اور تم سے وہ سب گم ہو گئے جن کو تم گمان کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانعام آیہ 94۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مستقبل کے واقعات یوں دکھائے ہیں گویا کہ اب وہ پیش آ رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ کانوں سے رب کی آواز سنائی دے رہی ہے اور چہرے پر شرمندگی ہے، دل ندامت اور خوف سے اڑا جا رہا ہے۔ تم ہمارے پاس آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ تم نے گمان کیا تھا تمہارے لیے وعدے کا وقت مقرر نہیں، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا ہم تمہارے لیے کبھی کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ آخرت کا انکار کرنے والوں سے مخاطب ہے اور فرمائیں گے، تمہارا یہ گمان تھا قیامت نہیں آئے گی اور یہ واقعات تمہارے ساتھ پیش نہیں آئیں گے، تم جزا اور سزا کا انکار کرتے تھے اور تمہارے رب نے وعدہ کر رکھا تھا، لو دیکھو آ گیا وعدہ رب کا اور تم نے اسے دیکھ لیا اور تم نے اسے چکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعوری طور پر ایسی فضا میں پہنچا دیا ہے جہاں وہ بے یار و مددگار ہے، فیصلے کا منتظر ہے اور عاجز ہے۔ انسان آزادی اور بااختیاری سے غافل اور سرکش بن جاتا ہے۔ انسان کو خود کو عاجز دیکھتا ہے تو اس کے اندر رجوع الی اللہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عاجزی کو اس لیے دکھایا ہے انسان آج اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے، وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا اور کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، یہ کتاب کیسی ہے جس نے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا مگر اس کو شمار کر رکھا ہے، اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کو سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔ سورۃ الکہف آیہ 49۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، اس وقت اعمال نامے حاضر کیے جائیں گے، کراماً کاتبین لکھتے تھے۔ رب العزت نے فرمایا، حالانکہ یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔
سورۃ الانفطار آیات 10 سے 12۔ یہ ہمارا نامہ اعمال ہے جو تمہارے خلاف حق کے ساتھ بول رہا ہے، یقیناً ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ سورۃ جاثیہ آیت 29۔ بس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، یہ موقع ہوگا جب نامہ اعمال دیکھ کر دل اڑنے لگیں گے، ان کو دیکھ کر غم اور مشقت بڑھ جائے گی اور مجرم ڈر جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِي هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کتاب کیسی ہے جس نے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا مگر اس کو شمار کر رکھا ہے۔ جب مجرم نامہ اعمال میں ہر چھوٹی بڑی اچھی بری بات لکھی دیکھیں گے تو کہیں گے یہ عجیب کتاب ہے، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہو، کوئی کھلا چھپا دن رات میں کیا گیا عمل ایسا نہیں جو لکھنے سے چھوٹ گیا ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کو سامنے پائیں گے، وہ ان اعمال کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ سورۃ القیامہ آیت 13۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اعمال کی جزا دی جائے گی، وہ ان کا اقرار کریں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے رسوا ہوں گے اور عذاب ان پر واجب ہوگا۔ رب العزت نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ سورۃ آل عمران آیت 182۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ سورۃ الانفال آیت 51۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو 2 گنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سورۃ النساء آیت 40۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت 47۔ انسان کو دنیا کی زندگی میں احساس نہیں ہوتا کہ اس کی ہر بات اور ہر عمل ریکارڈ کا تیار ہو رہا ہے اور اسے اس کی جزا یا سزا ملنے والی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق انسان کی نیتیں، قول اور عمل سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعوری طور پر حشر کے میدان میں پہنچا کر دکھایا کہ تمہارے نامہ اعمال سے چھوٹی بڑی کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں، حالانکہ تم سمجھتے تھے کوئی میرے عمل کو دیکھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتے ہیں دیکھو تمہیں وہی بدلہ ملا ہے جس کے تم مستحق تھے، نہ کم نہ زیادہ۔ جو انسان اپنے اعمال کو حاضر دیکھتا ہے اور رب کو منصف دیکھتا ہے تو خود کو آزاد نہیں، عاجز محسوس کرتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ میں مضبوط بندھا ہوا ہوں، بھاگنے کا راستہ نہیں، کوئی بہانہ نہیں چل رہا، سخت پریشانی اور خوف زدگی میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں سے بھی بچو جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ حقیر گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کسی وادی میں اترے ہوں، پھر کوئی ایک لکڑی لائے، کوئی دوسری لکڑی، اور ان حقیر لکڑیوں کو جمع کر کے لوگ روٹی پکا لیں۔ مقصد یہ کہ حقیر اور چھوٹے گناہوں کا مجموعہ بڑا ہو جاتا ہے، حقیر گناہ بھی ہلاک کرنے والے کبائر ہو جاتے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے فارغ ہو گئے اور واپس ہوئے تو ہم ایک ویران بے آب و گیا مقام پر اترے جہاں کچھ بھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جو چیز بھی ملے وہ لے آئے، یا جس کے پاس جو چیز بھی موجود ہو لے آئے۔ تھوڑی دیر ہی گزرنے پائی تھی کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا لا کر ڈھیر کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس طرح تم نے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے یہ ڈھیر کر دیا، اسی طرح آدمی پر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ اس لیے تم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہ کرے، اور سمجھ رکھے کہ ہر گناہ شمار کر کے اس کے ذمہ قائم رکھا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گناہوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے ان سے بھی بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا مطالبہ کرنے والا بھی قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ میں اپنے غلاموں کو مار رہا تھا، یعنی ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں اپنے غلاموں کو مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، ابو مسعود جان لے، اللہ تعالیٰ تجھ پر تیری اس قدرت سے زیادہ قادر ہے۔ میں متوجہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جلا دیتی یا تجھے چھو لیتی۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رکھے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ سورۃ الکہف آیہ 50۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اللہ رب العزت نے آدم اور ان کی اولاد کے ساتھ ابلیس کی دشمنی کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ پرانی دشمنی ہے، اس لیے ابلیس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے سجدہ کیا اور کہنے لگے اسجد لمن خلقت طینا، کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیہ 61۔ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ اعراف آیہ 12۔ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ ابلیس جن ہے، خباثت اس کی گھٹی میں تھی کیونکہ جن شعلوں سے پیدا کیے گئے۔ ففسق عن امر ربی، چنانچہ اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حکم میں اس نے نافرمانی کی۔ شیطان فرشتہ نہیں تھا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وہ جن تھا۔ شیطان اگر فرشتہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہ کرتا، کیونکہ فرشتوں کی یہ صفت ہے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ گناہ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ شیطان سے گناہ کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ابتدا ہوئی، اور شیطان سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سورۃ بقرہ آیہ 34۔ کفر و فسق، حکم عدولی شیطان سے شروع ہوئی، اور گناہ کرنا اور سرکشی کرنا شیطان کا طریقہ ہے۔ اب جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ شیطان کے تابع ہیں، کیونکہ شیطان خود گناہ کار ہے، وہ انسان کو بھی اپنا جیسا بنانے کے لیے گناہ کی تلقین کرتا ہے۔ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ بقرہ آیہ 169۔ شیطان نے کئی گناہ کی اور توبہ نہیں کی۔ ایک، اب آدم کو حقیر جانا، دوسرا تکبر کیا اور عجب کیا کہ اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ سے بہتر جانا اور خود کو کامل جان کر خود پسندی کی، تیسرا حکم الہی اسجدو کی تعمیل سے انکار کیا۔ اور جو لوگ توبہ نہ کریں سو وہی ظالم ہیں۔ سورۃ الحجرات آیہ 11۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ النور آیہ 31۔ گناہ کا انجام، شیطان پر عظیم لعنت ڈالی گئی۔ شیطان نے جب سجدہ نہ کیا
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا۔ سورۃ الحجر آیہ 32۔ اس نے جواب دیا، اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے بدبودار کیچڑ سے بچنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر آیہ 33۔ رب العزت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہاں سے نکل جا، بلا شبہ تو مردود ہے اور بے شک جزا کے دن تک تجھ پر خاص لعنت ہے۔ سورۃ الحجر آیہ 35۔ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ یعنی آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ابلیس آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بچوں کا دشمن ہے، پھر یہ بتاؤ کیسے آپ کو اور اس کو اس کی اولاد کے دوست بناتے ہو۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے شیطان کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی دوستی کی بجائے شیطان کی دوستی برا بدل ہے جو ظالموں نے خود اختیار کیا۔ یعنی کتنی بری ہے شیطان کی دوستی اور سرپرستی جو انہوں نے اپنے لیے چنی ہے، جو انہیں صرف فحش اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے، اور رب رحمان کی دوستی اور سرپرستی چھوڑ دی جس کی دوستی میں ہر قسم کی سعادت، فلاح اور سرور ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے شیطان کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی ولایت کی بجائے شیطان کی ولایت، یہ کتنا برا بدل ہے۔ ابلیس کی ذریت میں کون لوگ شامل ہیں؟ جو لوگ اپنی ذات کی بڑائی کی وجہ سے حق کے سامنے جھکنے سے انکار کریں وہ سب ابلیس کی ذریت ہیں، چاہے وہ بظاہر عبادت گزار ہوں۔ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے کیسے جھک سکتا ہے؟ انسان جب رب کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے تو حق جہاں سے بھی ملے فوراً اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اپنی بے اختیاری کا احساس اللہ تعالیٰ کے آگے جھکاتا ہے۔ انا پرست انسان کبھی عبادت گزار بن جاتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انا پرست انسان ایسے موقع پر اللہ کے سامنے جھکتا ہے جہاں اس کی انا کو ٹھیس نہیں لگتی، اور وہاں سرکش ہو جاتا ہے جہاں انا کو جھکنا پڑتا ہے۔ انسان ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوست کیسے بناتا ہے؟ انسان ابلیس اور اس کی ذریت سے ڈرتے ہوئے ان کے زیر اثر آ کر انہیں اللہ تعالیٰ کا بدل بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کے آگے نہیں جھکتا۔ ایسے لوگوں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا انہوں نے جن پر بھروسہ کیا تھا وہ کام آنے والے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان سے ایسے دور رکھے جیسے مشرق مغرب سے دور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان سے دور رکھ۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جما دے۔ آمین یا رب العالمین۔